اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا الحمدللہ لیکچر نمبر 34 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں نے جو آپ کے لیے جو تلاوت کی ہے آیت کی، وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کس کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں آپ، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کے ایک حصہ یعنی لہ الملک و لہ الحمد، اسی پارٹ کو ہم کیا کریں گے، اپنے کورس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ذہن میں تازہ کر لیں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارا مین ٹاپک کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر میں ہم نے مرکب ناقصہ کو فٹ کرنے کی کوشش جو ہم کر رہے تھے وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اور مرکب ناقصہ کتنے ہیں؟ 4، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ تو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر دونوں بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ مرکب اشاری تقریباً مبتدا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مرکب جاری متعلق بن کے آتا ہے اور خبر کے متعلق ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خبر کو ہائیڈ کر دینے کے لیے یا ہائیڈ کرنے کی صورت میں قائم مقام خبر بھی بن سکتا ہے، بھی کہتے ہیں قائم مقام خبر کو، بعض لوگ خبر بھی کہتے ہیں، اس طرح لکھے۔ تو الحمدللہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر تک مکمل کر لی تھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ظرف یا ظروف۔ ٹھیک ہے، ظروف کو کیا دیکھا تھا ہم نے؟ ظروف کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ظرف مکان اور ظرف زمان، اور یہ بھی جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر کا جو کانسیپٹ ہے، خبر کو مبتدا پر مقدم، اور خاص طور پر کب یہ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جب ہم اس کو ابھی آج یہی کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے آج کا؟ خبر مبتدا مؤخر، خبر مقدم، یہ آج کا سبق کا ہمارا لیکچر ہے۔ یعنی ہم نے ابھی تک کیا پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے نا؟ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ کس موقع پر، کہاں پر، وہ کیا ریزنز ہوں گی جس کی وجہ سے خبر پہلے آ جاتا ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، خبر پہلے مبتدا بعد میں آتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ملیں گی۔ جو جملہ شروع ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ وہ یا تو جو مرکب جاری کے اس میں آئے گا، یعنی مرکب جاری سے سٹارٹ ہوگا، یا پھر وہ ظرف کے ساتھ جملہ سٹارٹ ہوگا۔ تو ہم سب نے جان لیا نا کہ جملہ جو مرکب جاری ہے، ظرف ہے، وہ مبتدا نہیں بن سکتا، وہ تو متعلق بنے گا، یا پھر متعلق خبر ہوگا، یا پھر خبر مقدم کی جگہ پر ہوگا، ہے نا؟ تو اب یہ کون سی یہاں پر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے خبر کو پہلے لایا جا رہا ہے؟ اس کو اب جب خبر پہلے آ گئی تو اس کا نام کیا ہوگا؟ خبر مقدم ہوگا۔ پہلے آنے کو مقدم، قدم ہوتا ہے نا، اور جو مبتدا وہ جملے میں بعد میں آئے گا تو اس کو بولتے ہیں مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر، میں اس کو اچھے سے لکھتی ہوں، مبتدا مؤخر خبر مقدم۔
خبر مقدم. تو آج ہم کو یہ چیز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس آیت کی طرف دیکھیں, اس کو انالائز کریں, پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں. لہ الملک و لہ الحمد. تو اب یہاں پر لہ الملک کو انالائز کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں لہو, لہو کیا ہے؟ یہ لہو ایک مرکب جاری ہے نا. جر کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے یہ جر والی, یہ مجرور ہے, تو پھر یہ مرکب جاری ہے. لہو مرکب جاری ہے اور آپ کا جملہ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے نا. تو لہو میں پہلی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں الٹی پیش نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پر سیدھی پیش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہا سے پہلے اگر زبر ہو تو یہاں پر الٹی پیش آنی چاہیے تھا, لیکن یہاں سیدھی پیش آ رہی ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک ایکسیپشن ہوتا ہے, اور ایک کیا بتایا تھا میں نے آپ کو, اگر الٹی پیش ہو تو اس کو اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو, ہے نا, کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہو گئی کہ یہاں پر ہا پر الٹی پیش ہی تھی, لیکن چونکہ ہمیں یہاں ملا کر پڑھنا ہے اس لیے سیدھی ہو گئی. ہمیں لام سے ملانا ہے اسی لیے. الملک یہ معرفہ اسم ہے. لہو مرکب جاری, ٹھیک ہے, لہو مرکب جاری. تو ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں؟ مرکب جاری خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے لیکن مبتدا کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی یہاں پر اب ابتدا ہی لہو سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ لہو مرکب جاری مبتدا ہے اور یہ الملک خبر ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, مرکب جاری جو اصلاً یہ خبر ہی ہے یا خبر ہی تھا, اس کو الملک سے پہلے لایا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو مبتدا سے مقدم یعنی پہلے رکھ دیا گیا. اس کی ترکیب کچھ اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ لہو جار مجرور ہے اور اس کا نام کیا دیں گے؟ خبر مقدم, مبتدا مؤخر, کیونکہ مبتدا بعد میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا, اور پہلے آ رہا ہے اس لیے اس کو خبر مقدم کہیں گے. خبر چونکہ پہلے آ رہی ہے تو یہ خبر مقدم ہوئی. ٹھیک ہے, مقدم اور مؤخر سے پریشان نہیں ہونا ہے. مقدم یعنی پہلے جو آتا ہے اس کو مقدم کہتے ہیں, مؤخر یعنی آخر سے آتا ہے, آخر یعنی بعد میں آنے والے کو مؤخر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آیت کے دوسرے حصے کی طرف غور کرتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ, یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. لہو مرکب جاری ہے اور خبر مقدم ہے, یہ خبر مقدم ہے. الحمد مبتدا ہے, بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو کیا بولے؟ مؤخر کہتے ہیں. الحمد مبتدا مؤخر ہے. بعض اوقات قرآن مجید میں مبتدا مؤخر نظر آئے گی اور خبر مقدم بھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, خاص کر جب وہ جو خبر ہوگی وہ مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں ہوگی. خبر کیا ہوگی؟ مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں ہوگی. تو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو پہچاننا ہوگا کہ اس میں مرکب جاری ہے, یہ خبر مقدم ہے, اور جو آگے آ رہا ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. اس طرح سے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس کا فرق ترجمے پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو اس طرح کا جو فرق ہم کر رہے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے, اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب حصر مطلوب ہوتا ہے. حصر کیا ہوتا ہے پھر؟ حصر کا مطلب ہوتا ہے ہی, حصر مطلب ہی کا مفہوم لانے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی کام بولے کہ آپ وہاں گئے تھے, تو پھر اس میں بیچ میں نا کچھ ڈاؤٹ بھی آ سکتا ہے, آپ ہی تھے یا کوئی اور بھی تھا, ہے نا. بول سکتے ہیں نا کہ اچھا آپ وہاں پر گئے, تو آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں میں تو وہاں نہیں گئی, ایسے آپ بول سکتے ہیں. اب سامنے والا بولے گا نہیں آپ ہی تھے, اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ ہی تھے, وہاں گئے تھے. تو یہ جو تاکیدی یا اس پر آپ قوت سے پریشر ڈال کر پورے کانفیڈنٹلی کہنا ہوتا ہے نا, اس کو یہاں پر اس طرح کا مقصد یا مفہوم لانے کے لیے یہ چینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گیا؟
हसर यानी ही का मफहूम पैदा करता है। आप ही ने ये किया, आप ही ने वो किया, इस तरह। तो इसको जो ही होता है इसको अरबी ज़बान में कहते हैं हसर। ही का मफहूम लाने के लिए इसको हसर कहते हैं अरबी ज़बान में। लहुल मुल्कु, अब असल में ये क्या था? अल मुल्कु यहाँ था, लहू यहाँ था, है ना? अल मुल्कु लहू था, तो अल मुल्कु लहू का मतलब क्या होगा? सारी की सारी बादशाहत उसकी है, ठीक है? अब ये तो सिर्फ कॉमन हो गया, सारी की सारी बादशाहत उसकी है। ये सारा का सारा हम बोलते हैं ना कि हम सारा का सारा घर उसका है, तो अब उसमें कोई डाउट आ सकता है। आप कोई और बोल सकते हैं नहीं नहीं उसका नहीं है और एक भी है, या उसका भाई है, उसके उसमें हिस्सेदार है, ऐसा बोल सकते हैं ना। नॉर्मल जबान में बोले सारा का सारा घर उसका है, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं उनका नहीं है, किसी और का भी है। तो इसमें क्या हो गया कि वो प्रेशर या खुवत, वो हसर नहीं आया इसमें। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अब इसी को अगर हम थोड़ा अब लहू को पहले ला लिए, यानी खबर को मुकद्दम कर दिए और मुब्तदा को मुअख्खर यानी बाद में कर दिए, तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा? सारी की सारी ही बादशाहत उसी की है। सारी की सारी बादशाहत उसी की है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या उसकी ही है, इस तरह का तर्जुमा होगा, ठीक है? सारी की सारी बादशाहत उस ही की है। अब ही आते ही अब कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब बोले घर, नहीं नहीं पूरा का पूरा घर उस ही का है, उसका ही है। तो अब यहाँ पर कोई और आकर कुछ बोले तो फिर वो क्या होगा? गलत होगा। ऐसे ही लहुल हम्दु, सारी की सारी तारीफ उस ही की है। हसर पैदा करने के लिए इस तरह किया जाता है। तो ये बात याद रखिए कि हर जगह हसर नहीं होता, इस बात को भी फिर जहन में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि कलाम की खूबसूरती, कलाम में वजन पैदा करने के लिए इस तरह का असलूब इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जी, अभी एक बात हो गई। आज के लेक्चर में जो बात मुझे करना था उसमें से एक बात कंप्लीट हो गई। मुरक्कब जारी के बाद जो इस्म आता है वो मारिफा होगा, मरफू होगा, तो आप आसानी से बोल देंगे कि भाई वो मुब्तदा मुअख्खर है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी मुरक्कब जारी या ज़र्फ के बाद ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी जुमला या ऐसा भी इस्म आ सकता है जो मारिफा के बजाय नकीरा भी हो सकता है। मारिफा के बजाय नकीरा भी हो सकता है। जब नकीरा इस्म है और वो मरफू है, ठीक है, क्योंकि मरफू 100% होगा। जुमले इस्मिया में मुब्तदा हो या खबर हो, दोनों मरफू 100% है। लेकिन जो मारिफा होता है वो मैंने आपसे बताया था कि वो 99.99% होता है, यानी 1% और चांस है कि वहां नकीरा आ जाए, है ना? तो यही बात है, मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था कि वो 99.9% आएगा। मरफू तो 100%, वहां पर अगर जबर वाला कोई हुर्फ आ गया तो समझ जाइए वो पक्का मुब्तदा और मुअख्खर नहीं, खबर वगैरह नहीं है, वो कुछ और है। मरफू इसम है लेकिन मारिफा है, और कभी कभी नकीरा भी आ सकता है। चलिए यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये आपको एक एक्सेप्शन आपको मिल गया। ये एक और बात बताते हैं कि जो मुब्तदा को नकीरा लाने का जो एक तरीका ये है कि मुब्तदा को मुअख्खर और खबर को मुकद्दम कर सकते हैं। ये भी ज्यादातर आपको ऐसे जुमले मिलेंगे जहां पर खबर मुरक्कब जारी या ज़र्फ की सूरत में होती है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी दिए आपको, ठीक है ना? दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिए। क्या दिए हैं? एक मर्तबा फिर दोबारा दोहरा देती हूँ, सुनिए, क्योंकि ये मुकद्दम और मुअख्खर में बहुत शायद परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशान नहीं होना है, ठीक है? बहुत ईज़ी है, बस आपको समझना है, ठीक है? आप ना मुकद्दम और मुअख्खर के बजाय सोच लो कि खबर पहले आ गया, मुब्तदा बाद में आ गया। नॉर्मली हम क्या पढ़े, मुब्तदा जिससे जुमला इब्तिदा हो, जिससे जुमले की इब्तिदा होती है उसको मुब्तदा कहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा इधर का उधर का उधर चेंज कर रहे हैं। बस इतना ही है, और कुछ भी आपको मैंने ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है? चलिए दोबारा बोलती हूँ, एक और बार सुनिए कि वो जुमले जिन जुमलों में खबर मुरक्कबे जारी है, खबर मुरक्कबे जारी है या फिर ज़र्फ, ठीक है? मुरक्कबे जारी या ज़र्फ से शुरू हो रही है। जुमला
شروع ہو رہا ہے، کیسا شروع ہو رہا ہے؟ مرکب جاری ہے، ظرف سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جملہ جن جملوں میں خبر مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں ہو، ان جملوں میں بعض مرتبہ آپ کو مرکب جاری یا ظرف شروع میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مبتدا جو ہے وہ ان کے بعد نظر آتا ہے. اور وہ مبتدا کیسا پہچانتے ہیں کہ آپ معرفہ مرفوع کے ذریعے آپ اس مبتدا کو پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ معرفہ مرفوع کے ذریعے آپ مبتدا کو پہچانیں گے. پہلا آپ کو کیا ملا؟ مرکب جاری ملا. مرکب جاری کے بعد اگر معرفہ اسم آ گیا تو پھر وہ مبتدا ہوا، اور معرفہ ہے مرفوع بھی ہے. مرفوع تو 100% چاہیے نا، مرفوع بھی ہے تو آپ اس مبتدا کو پہچان لیں گے. اس طرح کا اسلوب آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گا. اس کی ایگزامپل دیکھیں ابھی سورۃ المنافقون کی. سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ہے آپ کے سامنے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ للہ، یہ مرکب جاری ہے. آگے خزائنو مل رہا ہے آپ کو، ہے نا، یہ خزائنو مل رہا ہے. خزائنو آپ کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں الف لام نہیں، تنوین نہیں، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہوا. مضاف کب ہوگا؟ بشرطے کہ اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہو. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا. السماواتی والارضی کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. مضاف اور مضاف الیہ مبتدا ہے. اب اس مبتدا کو ہم کیا بولیں گے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا بعد میں آ گیا نا، تو یہ مبتدا مؤخر ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ پہلا والا کیا ہو گیا؟ یہ خبر. خبر پہلے آ گئی اس لیے اس کو بولیں گے خبر مقدم. لفظ بڑے ایزی ہیں، اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس طرح کا جو ابھی ہم جو کر رہے ہیں، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، یہ جو اسلوب ہے اس کو اختیار کرنے کا ریزن کیا بتایا ہمیں؟ حصر پیدا کرنا. اس کا مقصد کیا ہے؟ حصر پیدا کرنا. حصر کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ہی کا ترجمہ، کہ یہی ہے، وہی ہے، یہی کام ہوا، اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح تو للہ خزائن السماوات والارض کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں. ترجمہ کیسا کریں گے؟ اللہ ہی کے ہیں. اب نارمل آپ بول دیں کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، تو یہ اس میں اتنا زور نہیں آ رہا نا. اللہ ہی کے ہیں تو اس کا زور ایک الگ سے آتا ہے. تو یہ خوبصورتی کس کو پتا چلتی ہے؟ یہ صرف عربی گرامر اسٹوڈنٹ کو ہی پتا چلتی ہے. تو اتنا بڑا مقام ہے عربی گرامر سیکھنے والوں کا کہ اس کے ڈیپتھ تک آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے جی ایک اور آیت دیکھیں اسی طرح. المنافقون کی آیت نمبر 8 میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں پر دیکھیں کیا آ رہا ہے، جملہ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ للہ سے شروع ہو رہا ہے. للہ مرکب جاری ہے، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ عزتو. تو دیکھیں معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور یہ للہ کے ہے، خبر مقدم ہے. اس حصے کا ترجمہ کیسا کریں گے؟ العزتو، یعنی ساری کی ساری عزت اللہ ہی کی ہے. ساری کی ساری عزت اللہ ہی کی ہے، خبر مقدم عطف کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا جی، اور دیکھیں وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہی ہے. کیا ہے مومنین کے لیے؟ عزت ہے. اب سمجھ آئی بات؟ اب یہ یہاں آتے آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہی عزت ہے. مومنین کون ہے؟ مومنین جو ایمان لاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا مومن کہلاتا ہے. الحمدللہ، اللہ رب العالمین آپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان مومنوں میں شامل فرما لے. ظرف کے حوالے سے ایک اور آیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 85. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہاں عندہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، اس میں
मुज़ाफ़ इलैह का मजमूए के साथ आ रहा है, इंदा ज़र्फ़ और ये हु क्या है, मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो यहाँ जो जुमला शुरू हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इंदहु ज़र्फ़ के साथ शुरू हो रहा है। इल्मुस साअती, जो फिर यहाँ भी ऐसे ही सेम हुआ, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, है ना, दोनों भी सेम हो गए। तो इंदहु खबर मुक़द्दम हो गया और इल्मुस साअती मुब्तदा मुअख्खर हो गया। और यहाँ हस्र पैदा किया जा रहा है, उसी के पास क़यामत का इल्म है, ठीक है, यानी अल्लाह ही है, अल्लाह ही है जिसके पास क़यामत का इल्म है। इस तरह आप तर्जुमा करेंगे। एक बात याद रखें कि हर जगह हसर ही हो ये जरूरी नहीं, जहां जरूरी हो वहां हसर होगा। अब आपको कुरान मजीद में जब ज़र्फ या मुरक्कब जारी से जुमला शुरू हो रहा हो तो उसके बाद अगर इस्म मारिफा हो तो आपके ज़हन में क्या बात आ जानी चाहिए कि ये मरफू मरफू है, मारिफा इस्म है, मुब्तदा मुअख्खर है, मुरक्कब जारी या ज़र्फ खबर मुक़द्दम है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए अगर मुरक्कब जारी या ज़र्फ नजर आ जाए और उसके बाद नकीरा इस्म आ जाए, नकीरा मरफू इस्म आ जाए, तो वो भी मुब्तदा मुअख्खर और खबर मुक़द्दम है। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन। तो यहाँ फी क़ुलूबिहिम देखिए क्या आ रहा है, हरफे जर के साथ आ रहा है ना, हरफे जर है और क़ुलूबिहिम इतना हिस्सा क्या बन रहा है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, क़ुलूब मुज़ाफ़ और हिम मुज़ाफ़ इलैह। तो ये क़ुलूबिहिम मजरूर क्यों हुआ, ये हरफे जर की वजह से, यानी फी की वजह से ये क़ुलूबु क़ुलूबी बन गया, ठीक है। फी क़ुलूबिहिम मुरक्कब जारी। अब ये फी क़ुलूबिहिम मुरक्कब जारी से ही जुमला स्टार्ट हो रहा है। आगे क्या आ रहा है देखिए, मरदुन नकीरा है और मरफू है, मरदुन नकीरा इस्म है और मरफू है, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे अभी, ये मुब्तदा मुअख्खर, फी क़ुलूबिहिम को खबर मुक़द्दम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हसर पैदा करने का मकसद नहीं है, यहाँ क्या मकसद है, मुब्तदा को नकीरा लाना मकसद है। और तर्जुमा पता है कैसे होगा, तर्जुमा होगा उनके दिलों में एक बीमारी है, एक, हम आपको बोले ना कि नकीरा इसम के लिए आपका क्या तर्जुमा होगा, एक कुछ किया कहीं, एक और कुछ का आप तर्जुमा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक और बात सुनिए कि अरबी जबान में जब नकीरा इसम लाने की जो, यहाँ पर बहुत सारी वजूहात हो सकती है। एक वजह यह है कि वहां नकीरा इसम इसलिए लाए कि उसका तर्जुमा एक का मफहूम कह सके, एक का मफहूम ला सके, यानी अरबी की जो जबान है, अरबी जबान की जो फसाहत बलागत है कि नकीरा इसम को बहुत सारे माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने ये तो पढ़ा है कि मारिफा इसम कब कब इस्तेमाल होता है ना। लेकिन आज मैं आपको अरबी की फसाहत बलागत के हवाले से ये बात बताती हूँ कि अरबी इबारत में नकीरा इसम को भी बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नकीरा इसम सिर्फ एक या कुछ के माने के अलावा भी नकीरा इसम को अरबी जबान में कई चीजें हैं, किसी चीज को बढ़ाने के लिए, यानी कि बड़ा बताने के लिए, या किसी को कमतर बताने के लिए, या किसी की क्या हकारत बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी को ज्यादा, बाज वक्त क्या होता है कि किसी को किसी की ज्यादती बताने के लिए या किसी की किल्लत बताने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता है नकीरा इसम को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर है क़ुलूबिहिम, फी क़ुलूबिहिम मरदुन। तो यहाँ पर जो नकीरा इसम लाने का मतलब ये है कि उनके दिलों में एक बहुत बड़ी बीमारी है, यानी एक बीमारी है बाकी कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छे हैं ऐसे नहीं बोल सकता। उनके पास क्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखो जितनी ज्यादा बड़ी बीमारी होती है इलाज के लिए उतना ही टाइम लगता है ना, कभी कभी इलाज होता भी नहीं। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उनके दिलों में एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसी तरह देखें सूरह बकरा में एक और आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला अबसारिहिम गिशावा। तो अला अबसारिहिम यानी मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी से ये जुमला शुरू हो रहा है। मुरक्कब जारी के बाद
آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مرفوع اور نکیرہ اسم نظر آ رہا ہے. غشاوتن. غشاوتن کا مطلب ہوتا ہے پردہ. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کی آنکھوں پر ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہاں پر کیسے آپ کو پتا چل رہا ہے؟ قرآن مجید کی جو فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے، وہ کیسی ہے؟ بہت زیادہ ہے. اب یہ چیزیں آپ کو قرآن مجید میں جب آپ اکثر جگہ پر آپ کو ملیں گی تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو غور کرو گے، سمجھو گے اور پریکٹس کرو گے تو یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ عام عربی زبان میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یعنی جیسے آپ لینگویج آپ جیسے بات کریں عام عربی زبان، اس میں جار مجرور بھی استعمال ہوتا ہے، ظرف کے بعد نکیرہ مبتدا اس میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور یا ظرف کے بعد نکیرہ یہ مبتدا بن کر استعمال ہوتا ہے. اب یہ عربی زبان میں اگر ہم اس کو کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ جیسے ایک انگلش کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو اب ہم سامنے لاتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک باغ ہے. آپ اس کو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ میرے گھر میں ایک باغ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میرے گھر میں کی انگلش کیا بنائیں گے آپ؟ ان مائی ہاؤس بنائیں گے. ٹھیک ہے، میرے گھر میں ان مائی ہاؤس. اب ایک باغ ہے، ایک باغ کے لیے آپ کیا یوز کرو گے؟ دیکھو، ایک گارڈن، ایک باغ ہے نا، ایز لگا دو، ایز اے گارڈن. اب یہ ایز اے سے آپ سٹارٹ کریں گے تو اس کے معنی الگ ہو جائیں گے، ہے نا. ایز کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے کیا لگاتے ہیں؟ دیر از اے گارڈن. تو یہاں پر جب آپ اردو میں ترجمہ کر رہے تو کیا دیر کا معنی آیا یہاں پر؟ دیر کا معنی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، دیر کا ترجمہ یہاں پر آیا ہی نہیں. اسی طرح اگر عربی میں کہیں گے تو کیا بولیں گے؟ فی بیتی، میرے گھر میں. بیتی میرا گھر، فی لگا دے میرے گھر میں. حدیقتن باغ ہے نا، ایک باغ ہے. حدیقتن ایک باغ ہے. تو اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کیا آ گیا؟ فی بیتی جار مجرور ہو گیا، خبر مقدم ہے. حدیقتن نکیر آ گیا اور وہ مرفوع ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور جملہ بھی دیکھیے. ایک اور جملہ دیکھیے کیا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے. میرا ایک بھائی ہے. کیا ہے؟ میرا ایک بھائی ہے. عام عربی زبان میں جب آپ اس کو بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ لی اخن، I have a brother یا لی اخن. تو اس طرح کے جو عام جملے عربی میں بول سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس طرح نظر آ جائے یعنی کہ مبتدا نکیرہ کسی خاص مقصد کے لیے لایا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، عام عربی زبان میں چل جائے گا لیکن قرآن میں مبتدا اگر نکیرہ ہو تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے لایا جاتا ہے. اور مرکب جاری جب جملہ اسمیہ میں خبر بنتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بنتے، اس کو بھی یاد رکھیں. مرکب جاری جملہ اسمیہ میں خبر بنتے ہیں، مبتدا نہیں بنتے. اس لیے جب بھی جملے میں مرکب جاری یا ظرف سے اگر جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ مبتدا نہیں ہے، وہ خبر ہی ہے. اس لیے اس کو خبر مقدم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا جو اسم اگر معرفہ ہو یا نکرہ ہو، یعنی خبر مقدم کے بعد جو بھی اسم آ جائے، یعنی معرفہ ہو یا نکرہ ہو، وہ مبتدا مؤخر ہوگا. اب معرفہ ہے، نکرہ ہے، اس کو مبتدا ہم نہیں کہیں گے، یہ نہیں ہوگا. اس کا ریزن میں نے آپ کو ابھی تفصیل سے بتا دیا. اب جملہ کیا کریں گے؟ آپ کیسے ترتیب دیں گے؟ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بنانا یا بناتا ہے، ایسے بولیں گے. اب وہ مبتدا مؤخر معرفہ ہو تو اس کے معرفہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ حصر لانا اس کا مقصد ہے. اگر وہ مرفوع اسم نکیرہ ہو تو مبتدا لانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس میں کسی اسم کی عظمت بیان کی جا سکتی ہے، حقارت بیان کی جا سکتی ہے، کسی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے یہ آپ کب سمجھیں گے؟ جب وہ اس کا کانٹینٹ آپ کو پتا چلے گا. عام عربی زبان میں یہ دیر والا انٹروڈکٹری دیر کا ہوگا. الحمدللہ، امید ہے آج کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا. بہت ایزی تھا، کچھ بھی زیادہ پرابلم نہیں تھی، بہت ایزی تھا. قرآن میں مرکب جاری یا پھر ظرف کے بعد اگر کوئی نکرہ اسم آ جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہاں پر
کسی کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، کسی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، یا کسی کی حقارت یا کسی کی خلت بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر مرکب جاری یا ظرف کے بعد اگر معرفہ اسم آ جائے تو پھر کیا سمجھنا نا کہ یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، یہاں حصر پیدا کیا جا رہا ہے. مرکب اضافی یا ظرف کے بعد اگر معرفہ اسم آ جائے تو یہاں حصر پیدا کیا جا رہا ہے. نکیرہ اسم آ جائے تو کسی کی عظمت، حقارت یا بڑائی بیان کی جا رہی ہے. عام عربی زبان میں کیا ہوگا، یہ دیر والا کانسیپٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. بہت ایزی تھا، کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟